السلام علیکم ناظرین، آج پوری قوم کے مجرم نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا اور بظاہر دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے کیا گیا ہے۔ اس پر حامد میر نے کیا کہا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عوامی سوال ہے کہ سب کو پتا تھا، بچے کو پتا تھا یہ جو 7 ممبر بینچ ہے یہ نواز شریف صاحب کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دے گا، تو ہماری جوڈیشری کے یہ فیصلے جو ہیں یہ پہلے سے لوگ پیشین گوئی کیسے کر دیتے ہیں ان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اپنا ہی ایک سابقہ فیصلہ جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور تا حیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کو نپٹا دیا گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ نے اپنے ایک نئے فیصلے میں کہا ہے کہ تا حیات نااہلی کی مدت 5 سال ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اہم نکات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی ختم، اور 2018 کا جو سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے واپس لے لیا ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر جو سزا کی مدت ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں مدت متعین نہیں ہے، لہٰذا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی۔ یہ فیصلہ 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے سنایا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے نااہلی کیس کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد عام خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ 5 سال پورے ہونے کے بعد وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے اگر انہیں اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے براہ راست ہماری سیاست پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے جو نواز شریف صاحب تھے اور جہانگیر ترین صاحب تھے ان کی تا حیات نااہلی کر دی تھی سمیع اللہ بلوچ کیس میں۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے اس سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک 7 رکنی بینچ نے یہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کو 5 سال تک محدود کر دیا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگلے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک 9 ممبر یا 11 ممبر بینچ جو ہے وہ یہ جو 2024 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دے، کیونکہ اب فیصلے ریورس ہونے کی ایک روایت شروع ہو گئی ہے۔ تو بھٹو کیس میں جو سپریم کورٹ کا 1979 کا فیصلہ ہے وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے، اور یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے کیا یہ آنے والے وقت میں اس کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ ہم بحث کریں گے۔ اعلیٰ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عوامی سوال ہے کہ سب کو پتا تھا، بچے کو پتا تھا یہ جو 7 ممبر بینچ ہے یہ نواز شریف صاحب کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دے گا، تو ہماری جوڈیشری کے یہ فیصلے جو ہیں یہ پہلے سے لوگ پیشین گوئی کیسے کر دیتے ہیں ان کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد پیدا ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ آنے والے وقت میں اور بھی اپنے ماضی کے فیصلے جو ہے ان کو مسترد کر سکتی ہے، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس میں صدارتی ریفرنس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے کیس میں جو 1979 کے 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے اس کو بھی ریورس کر سکتی ہے؟ ناظرین، آج تک اس ملک میں سب یہی چلتا رہا ہے کہ اپنی من مرضی کے مطابق قانون و آئین کو توڑا مڑوڑا جاتا رہا ہے، اور نظریہ ضرورت کے مطابق قانون و آئین کو بدل دیا جاتا ہے، اور جب اس قانون کی ضرورت نہیں رہتی اور پھر اسے ریورس کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج نواز شریف کی سہولت کاری کرنے کے لیے، ایک مجرم کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے اس کی تا حیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، حامد میر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تا حیات نااہلی کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن جب عمران خان کی باری آئے گی، اگر خدا نخواستہ انہوں نے عمران خان کو نااہل کر دیا تو پھر یہ دوبارہ سے اس کیس کو ریورس کر دیں گے اور کہا جائے گا کہ تا حیات نااہلی کیس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف نواز شریف کے لیے بنایا گیا ہے، جب دوبارہ کسی کی باری آئے گی تو پھر سے اس قانون کو ریورس کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان جو ملک و قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے، آج اس کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے کیسے فیصلے دیے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ نواز شریف کی سہولت کاری کر کے اسے کسی نہ کسی طرح سے اس ملک پر مسلط کر دیا جائے۔ لیکن کبھی قانون بنانے والوں نے اور فیصلہ دینے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈرائیور یا نوکر
چوری کرتا ہے تو اسے نااہل کر دیا جاتا ہے، بلکہ اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا اور اسے پولیس کے بھی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ملک و قوم کا سب سے بڑا مجرم، اس کا اس طرح سے شاندار استقبال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آئینی ہو یا غیر آئینی، صرف اسے کسی نہ کسی طرح سے اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔